اگر آپ متحد ہیں، آپ کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، تو یہ اتحاد اور اتفاق آپ کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ ایک طاقت دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی بھی قوم یا ملت یا جماعت کی طاقت کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بنیادی چیز جو اجتماعیت ہوتی ہے نا، اجتماعیت، اس کے اندر جو قوت ہے، اتحاد اور اتفاق کے اندر جو طاقت ہے، وہ کسی چیز کے اندر بھی نہیں ہے۔ آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، کتنے ہی ضعیف کیوں نہ ہوں، اگر آپ متحد ہیں، آپ کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، تو یہ اتحاد اور اتفاق آپ کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ ایک طاقت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور کس کے ساتھ تقوی اختیار کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت کے اندر کہ تم مسلمان ہو، یعنی ایمان پر، اسلام پر تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ناظرین، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً، تمام کے تمام، سب کے سب۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کو حبل اللہ قرار دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتاب کو حبل سے کیوں تشبیہ دی؟ کتاب اللہ کیوں نہیں کہا؟ حبل اللہ کیوں کہا؟ لیکن ناظرین، رسی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ استعمال کرتے ہیں باندھنے کے لیے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے۔ رسی ہمیشہ دیکھیں چیزوں کو مجتمع کرتی ہے، تو یہاں پر رسی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ رسی جو ہے وہ کئی موقعوں پہ استعمال ہوتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہاں پہ کہا حبل اللہ کو پکڑ لو تمام کے تمام لوگ۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان کنویں کے اندر گر گیا ہو، کسی گھاٹی میں گر گیا ہو، کھائی میں گر گیا، اب اس کو جو ریسکیو کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے، تو اس کو کیسے نکالا جائے گا؟ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جی اوپر سے رسی پھینکی جائے گی۔ جب اس اوپر سے رسی پھینکی جائے گی تو اب تین معاملات ہوں گے۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ اوپر والا بھی مضبوط ہے، طاقتور ہے، نیچے والا مر رہا ہے، وہ تو اس کے لیے تو تنکے کا سہارا بھی بہت ہے، کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کے لیے تو رسی بہت ہے، تو وہ بھی مضبوطی سے پکڑے گا، اوپر والا بھی مضبوطی سے پکڑتا ہے، لیکن رسی ہی کمزور ہے۔ رسی میں ہی اگر طاقت نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا کہ جتنا زور لگے گا رسی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہاں پر حبل اللہ کتاب اللہ ہے، یعنی یہ وہ رسی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر رسی بھی مضبوط ہو، نیچے والا بھی مضبوط ہو، لیکن اگر اوپر والا مضبوط نہیں ہے تو کتنی مضبوط رسی ہو وہ کھینچے، جتنا زور لگا لے نیچے والا اوپر آنے کے لیے، لیکن اگر اوپر والے میں ہی طاقت نہیں ہے تو وہ ریسکیو نہیں کر سکتا، بچا نہیں سکتا اس شخص کو، کیونکہ اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں۔ تو ناظرین، یہ حبل اللہ ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا جو ہے وہ آسمانوں پر ہے
اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کلام اترا ہے تو یقینی طور پر وہ اوپر والا حصہ جس نے پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، وہ تو مضبوط ہے، مضبوط۔ اب ناظرین اوپر والا بھی مضبوط، رسی بھی مضبوط، لیکن اگر نیچے جو گرا ہوا شخص ہے اگر وہی اتنا کمزور ہے کہ وہ رسی کو پکڑ ہی نہیں سکتا، وہ تھام ہی نہیں سکتا، اس کی گرپ جو ہے مضبوط نہیں ہے، تو وہ کتنے زور اوپر والا لگا لے لیکن نیچے والا جو ہے اگر رسی پکڑے گا ہی نہیں، اگر مضبوطی سے ہی نہیں پکڑے گا تو وہ اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر وہ رسی ہے ناظرین جو نہ ٹوٹ سکتی ہے نہ چھوٹ سکتی ہے، اور ہاں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم نے چھوڑ دیا، نہ اللہ کی طرف سے چھوٹ سکتی ہے نہ یہ رسی ٹوٹ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حبل سے، دیکھیں عربوں کے اندر یہ جو رسی ہوتی تھی اس کو بڑے استعمال میں لایا جاتا تھا، یہ بڑی ایک کارآمد چیز سمجھی جاتی تھی، کئی موقعوں کے اوپر یہ اونٹ کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور جو ہے وہ جب طوفان آ جاتا تھا ریت کا تو اونٹ بھدکتے تھے تو اونٹوں کے پاؤں کو باندھ دیتے تھے، اونٹوں کو چارہ کھلانا ہے تو ان کی ٹانگوں کو باندھ دیا، اور اسی طریقے سے کہیں پر پڑاؤ کرنا ہے تو اس رسی کا استعمال کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو عرب ہیں یہ جب اوپر جو جبہ پہنتے ہیں اس کے اوپر ایک رومال لیتے ہیں، رومال کے اوپر ایک کالی سی آپ نے پٹی دیکھی ہوگی، وہ کیا ہے؟ وہ رسی ہوتی تھی۔ یہ تو ابھی وہ رسی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا لیکن وہ رسی تھی۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے مثال دی حبل کی کہ یہ حبل تم کتنے موقعوں پر استعمال کرتے ہو۔ تو یہ جو حبل اللہ کتاب اللہ ہے یہ بڑی مضبوط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تمام کے تمام لوگ تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، جماعت کے ساتھ، ایک دو لوگ نہیں، سب مضبوطی کے ساتھ پڑھو، اور ولا پکڑو ولا تفرقوا، اور تفرقہ اختیار نہ کرو۔ دیکھیں فرق پیدا نہ کرو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ کتاب اللہ، حضور نے فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھیں زیادہ تر معاملات خراب ہو رہے ہیں آپ اللہ کی کتاب سے دور ہونے کی وجہ سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور سنت سے دور ہونے کی وجہ سے۔ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے جو بگڑ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ یاد کرو وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے، جو نعمت کہ تم جو تھے آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم جو ہے بھائی بھائی ہو گئے سارے، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو دوزخ کی آگ کے بالکل کنارے پہ کھڑے تھے، ہم تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ کے تمہیں نکال لے تھے، ہم نے تمہیں نکالا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو ناظرین یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بھی جتلایا کہ دیکھو اے اہل عرب، اے مسلمانوں، اے مکہ کے لوگوں، تم کیسے ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، کچھ عرصے پہلے تم جنگیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے، پھر کچھ ہی سالوں بعد فتح مکہ ہوتی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں بھائی بنا دیتا ہے، تمہاری دشمنیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر کہاں تم اٹھتے ہو اور پوری دنیا کے اندر چھا جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ احسان بھی جتلا رہا ہے کہ تمہاری تو حالت تھی کہ تم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے تھے، تمہارے اندر کفر تھا، شرک تھا، تم تو بالکل دوزخ کے قریب تھے، ہم نے تمہیں بچا لیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیا، یہ اللہ کا انعام ہے، تو اور اس کو یاد کرو۔ تو لہذا ناظرین اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تفرقہ پیدا نہ کرو۔ یہ تفرقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے افتراق۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی اسٹوڈیو میں، اور ہم نے سٹی جانا ہے، سینٹرل لندن جانا ہے۔ اب ہم جو ہے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم سینٹرل لندن کیسے جائیں؟ میں بولتا ہوں میرے ساتھ میری گاڑی میں چلو، احمد شاہین کہتا ہے نہیں گاڑی میں ٹریفک بہت ہوگی، بہت زیادہ رش ہوگا، ٹرین میں جاتے ہیں۔ وقار بھائی کہتے ہیں نہیں
بس میں چلتے ہیں، ٹرینوں کے اندر جو ہے وہ کافی ایشوز ہیں، بس میں چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہم اس بات پر اختلاف کر رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے سینٹرل لندن ہے، لیکن ہم اختلاف کر رہے ہیں کیسے ہم جائیں۔ ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، لیکن اختلاف اس بات پہ ہے کہ ہم کیسے جائیں۔ اچھا، اب تینوں دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر ہم بس میں جائیں گے تو 3 لوگوں کا کرایہ دیں گے اور بس کہیں رک جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ٹرین میں جائیں گے تو میں کہتا ہوں یار گاڑی میں چلتے ہیں آرام کے ساتھ، اور ایک گاڑی جائے گی اور تینوں بندے ایک ساتھ چلے جائیں گے، خرچہ بھی کم ہوگا۔ اب دلائل دے رہے ہیں، اب تینوں میں سے جس کی دلیل مضبوط ہوگی، جس کی بات عقل کے قریب ہوگی، تو اصول کیا کہتا ہے کہ آپ اس کی بات کو مان لیں اور مانیں اور بھائی پہنچے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کو تو کہتے ہیں اختلاف، اور اختلاف سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اختلاف علماء امتی رحمتن، کہ میری امت کا جو اختلاف ہے علماء کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ وہ کیوں؟ کہ اس کے اندر کوئی بہتری کی راہ نکلتی ہے، اور اختلاف ہونا فطری بات ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، بھائی بھائیوں میں ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، والدین کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اختلاف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم مختلف انسان ہیں، ہمارے پاس مختلف عقل ہے، ہمارے سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا زاویہ مختلف ہے آپ سے۔ تو یہ اختلاف کی بنیاد پہ تو یہ ساری دنیا کے اندر آپ کو یہ بہتری نظر آ رہی ہے، کس بنیاد پر ہے؟ یہ اختلاف کی بنیاد پہ ہے نا۔ کوئی ہم بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں کہ جی ایک ہی راستے پہ چل پڑیں گے بغیر سوچے سمجھے۔ ہم تو انسان ہیں اور انسان اختلاف کرتا ہے۔ اچھا، اب اختلاف بہت اچھی چیز ہے، لیکن اختلاف جب بڑھ کر افتراق ہو جاتا ہے نا۔ افتراق کیسے ہوتا ہے؟ افتراق ایسے ہوتا ہے کہ جی طے ہو گیا کہ گاڑی میں جانا ہے، تو اب کوئی ہم میں سے کوئی ساتھی جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ بھئی گاڑی کو کچھ کیا جائے، یا بس گاڑی میں بیٹھتے یار غلط فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹرین میں ہی جانا چاہیے تھا، وہ کہتا بس میں ہی جانا چاہیے تھا، یہ کیا تم نے کیا، اور مطلب مختلف قسم کی چیزیں جو ہے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر لیٹ ہو گئے، کوئی اور ایشو کھڑا ہو گیا تو کہا کہ سارا قصور اس کا ہے، اس نے ہی کہا گاڑی پہ آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں افتراق۔ آپ افتراق پیدا کر رہے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ جو ہے وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو تم لوگ ان لوگوں میں سے مت ہونا جو تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ اب تفرقہ جو ہے ناظرین یہ ہوتا ہے فساد، اس سے پیدا ہوتا ہے فساد، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تباہی پھیلتی ہے۔ تو لہذا امت کے اندر جب تک اتحاد اور اتفاق رہے گا، جب تک کہ اختلاف ہوگا، لیکن جب وہ اختلاف جو ہے وہ افتراق کی صورت اختیار کر جائے تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ فساد ہے۔ اب دیکھیں قومیں کس طرح سے برباد ہوتی ہیں، قوموں کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے ناظرین، وہ جو مکہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ میں کہتا ہوں غزوہ بدر سے شروع کرتے ہیں، 313 اٹھے اور کہاں چلتے 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 فتح مکہ کے دن جو ہے وہ جو لشکر تھا 10,000 کا، اور جو حجۃ الوداع تھا تو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں 1.25 لاکھ اسلام جو ہے وہ جزیرہ عرب میں جو ہے وہ پھیل چکا، اور پھر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ دیکھو فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچائے، اور چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو اس کو پہنچائے لوگوں تک۔ اور وہ صحابہ کرام اسلام کا آفاقی پیغام لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، جس کا جس طرف رخ تھا وہ صحابی اس طرف چلا گیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں ناظرین۔ پورے جنت البقیع کے اندر 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبور نہیں ہے۔ جنت المعلیٰ میں کئی ہزار صحابہ کرام ہیں، باقی صحابہ کرام کدھر گئے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، پوری دنیا کے اندر نکل گئے، اور انہوں نے پیغام پہنچانا شروع کیا اسلام کا، جو کہ امن کا تھا، سلامتی کا تھا، پیار کا تھا، محبت کا تھا، جو نفرتیں ختم کرتا تھا۔ اسی لیے لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ پورا انڈونیشیا مسلمان ہو جاتا ہے چند صحابہ کی تجارت کی وجہ سے، چائنا مسلمان ہو جاتا ہے چند صحابہ وہاں پہ تاجر بن کے جاتے ہیں۔ پوری دنیا، مالدیپ، سری لنکا آپ کے سامنے ہیں، یہ سارے ملک جو ہے، پورا افریقہ، یہ کیسے اسلام میں داخل ہو گیا؟ یہ کون سی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، کون سا کوئی لشکر کشی کی گئی؟
یہ سارا وہ انقلاب تھا جس کو انقلاب محمدی کہا جاتا ہے، جو پرامن انقلاب تھا، جو اخلاق کی بنیاد کے اوپر قائم کیا گیا تھا، اور اس کی بنیاد آپ نے دیکھا کہ اسی طرح فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول نے رکھی کہ جب سب کو معاف کر دیا اور کہا کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اور استحکام کرتے ہوئے، مستحکم کرتے ہوئے مسلمانوں کو، اور یہ انقلاب پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہے۔ ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کی جماعت تیار کی، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اب تم جو ہے تم تفرقہ بازی کرتے ہو، تم ان میں سے نہیں ہونا چاہیے، اور تم اگر اختلاف کرتے ہو اس بات پر کہ ہماری آیتیں آ چکی ہیں، قرآن اور حدیث اور سنت موجود ہے، دین سارا کا سارا موجود ہے، تو یہ سارا جو اختلاف ہے اس کو ختم کر دو، اب تم میں سے کوئی شخص اس بنیاد پر اختلاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں، اختلاف جو قائم ہوتا ہے ناظرین، وہ قائم ہوتا ہے دو چیزوں کے اوپر، ایک مذہب کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے، اور ایک جو ہے قومیت کی بنیاد پہ اختلاف ہوتا ہے۔ اور قومیت کا اختلاف کیا ہے؟ قومیت کا اختلاف یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں، یہ افغانستانی ہے، یہ شام کا ہے، یہ ایجپٹ کا ہے، یہ روم کا ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ ہندوستان کا ہے، یہ کشمیر کا ہے، یہ بلوچستان کا ہے، یہ قومیت کے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا شعوبا و قبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں مختلف شعبوں میں، قبائل میں، گروپوں میں پیدا کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کر سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہترین قابل عزت شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے ہاں تو تقوی معیار ہے، نہ پنجابی ہونا، پٹھان ہونا، سندھی، بلوچی، مہاجر، نہ جو ہے وہ عربی ہونا، نہ عجمی ہونا، یہ کوئی معیار نہیں، اللہ کے ہاں تقوی معیار ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت دے دی۔ یہ ذات پات کے جھمیلے جھگڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ختم کر دیے تھے۔ فرمایا تھا کہ تم سب بنی آدم ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور تمہاری جو مختلف شناختیں ہیں ان کی ایک دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پہ، کسی عربی کو عجمی پہ، کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ایک مسلمان کی حرمت اور اس کی جان مال کی جو حفاظت ہے، حرمت ہے، وہ بیت اللہ سے بڑھ کر ہے، یعنی بیت اللہ کی عزت اور حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت اور حرمت ہے۔ حضور نے تو یہ پیغام دیا۔ تو لہذا ناظرین، سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ عصبیت کا کھڑا ہوتا ہے کہ جی یہ میری برادری کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ میری نسل کا ہے، یہ میرے ملک کا ہے، یہ میری زبان بولتا ہے۔ ایک تو اس کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جی یہ مذہب اس کا یہ ہے، اس کا مذہب یہ ہے، اس کا مذہب یہ ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو اسلام کے علاوہ دین کو لے کے آئے گا فلن یقبل منہ، اب اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف دین جو ہے وہ دین اسلام ہوگا۔ باقی مذاہب ہو سکتے ہیں، کوئی کرسچن ہوگا، کوئی یہودی ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، کوئی سکھ ہوگا، کوئی موجوسی ہوگا، کوئی آتش پرست ہوگا، کوئی بہائی ہوگا، کوئی فلانا ہوگا، کوئی فلانا ہوگا، یہ مذاہب ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ بھئی ایسے مشترکات کی طرف آ جائیں کہ جو مشترک ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور کسی قسم کا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے اہل کتاب اور دوسرے مذاہب کے لیے کہ بھئی جو سملیرٹیز ہیں ان کو لے لو، اور ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ اور اللہ کے علاوہ دوسروں خداؤں کو بھی برا بلا مت کہو۔ اسلام کو مسلمانوں کو کہہ دیا کہ دوسرے جو مذاہب کے جو دیوتا ہیں، جو معبودان باطلہ ہیں، ان کو بھی برا بلا مت کہو، ان کو بھی گالیاں مت دو، ورنہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کریں گے کیا؟ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، وہ اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر، کیونکہ ان کے پاس تو علم نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ مذہب کی بنیاد پہ اختلاف ہوتا ہے، قومیت کی بنیاد پہ اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو امت میں ختم فرمایا، اور امت کا نتیجہ کیا نکلا؟ امت چلتی رہی، اور امت جو ہے پوری دنیا کے اندر ملت بن کر پھیلتی رہی، اور ایک دور آیا کہ دنیا کے اکثر ممالک پہ خلافت جو مسلمانوں کی خلافت تھی وہ قائم تھی۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے صرف ایک نقشہ کھینچتا ہوں
کہ اگر آپ آج سے 125 سال پہلے 100 سال پہلے چلے جائیں اور آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کے نقشے پہ آپ کے مسلمانوں کی جو خلافت ہے وہ نظر آئے گی. اور آپ سب سے پہلے جزیرۃ العرب کو دیکھیں. جو یہ جزیرۃ العرب ہے، اس جزیرۃ العرب کے اندر سعودی عربیہ ہے، اس جزیرۃ العرب کے اندر UAE ہے، پورا 7 جو ریاستیں ہیں، ابو ظبی اور عجمان، شارجہ، دبئی، یہ ساری جو 7 راس الخیمہ، فجیرہ، یہ جو 7 ریاستیں ہیں، یہ UAE کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ جزیرۃ العرب میں تھی. اور اسی طرح سے جو ہے سرزمین حجاز جس کو کہا جاتا تھا. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ جو پورا آپ کو جو کویت نظر آتا ہے، آپ کو جو بحرین نظر آتا ہے، آپ کو جو عمان نظر آتا ہے، یہ جو مسقط والا، یہ سارے کیا تھے؟ اور یہ قطر جو نظر آتا ہے، یہ سب جزیرۃ العرب تھے. لہذا ناظرین یہ پورا علاقہ تھا. پھر آپ آ جائیں سرزمین شام کی طرف. سرزمین شام کے اندر پورا فلسطین، پورا اسرائیل، موجودہ فلسطین، پورا جارڈن، پورا شام، اور پورا جو ہے یہ اسی طریقے سے عراق کا کچھ حصہ، یہ پورا سرزمین شام تھا. پھر آ جائے بلاد الغرب کی طرف، جو مغرب کہلایا جاتا تھا، جس کو آج مراکو کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر مراکو، الجزائر اور موریتانیہ، لیبیا، یہ جو ملک تھے ان کو کہا جاتا تھا من بلاد المغرب. تو اب یہ آپ کے سامنے مراکش بن گیا، الجزائر بن گیا، لیبیا بن گیا. اچھا، پھر اس کے بعد آپ افریقہ کے اندر چلے جائیں تو پورا افریقہ جو ایجپٹ ہے، پھر ایجپٹ پورا ایک علاقہ تھا، مصر، اور اس کے ساتھ سوڈان، پھر حبشہ، پھر موریتانیہ. پھر وہ سینٹرل افریقہ چلے جائیں آپ کو سینیگاک، اور ویسٹ افریقہ چلے جائیں آپ کو یہ پورا کیمرون، دوالا، اور یہ سارے جو ملک ہیں یہ سارے کے سارے اسلامی ملک ہوتے تھے، مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی پورا. پھر آپ اس طریقے سے آ جائیں یہ جو ایران کا علاقہ ہے. ایران کے علاقے کے اندر اس کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، ماوراء النہر. یعنی ماوراء النہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایریے جو نہر کے اس طرف ہیں، جیسے سمرقند، بخارا، جس کو آج جو ہے وسطی ایشیائی ریاستیں کہا جاتا ہے، تاجکستان، ترکمستان، ازبکستان، کرغزستان، یہ جو 7 ریاستیں، یہ ساری، یہ سمرقند، بخارا علم کے گہوارے تھے. پھر بہت بڑا ایک جو ہمارا کیپٹل تھا وہ عراق تھا. پھر اس کے ساتھ پورا علاقہ جو ترک ہیں، ترکوں کے ساتھ پورا علاقہ تھا جس کو کردستان کہا جاتا تھا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو یہاں کے بڑے بڑے حکمران تھے، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. آج جو ہے یہ کردستان جو ہے تقسیم ہو چکا ہے عراق کے اندر، پھر جس کا کیپٹل سلیمانیہ ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو ہے کچھ حصہ یہ ترکی کے اندر ہیں، کچھ شام کے اندر ہیں. یہ پورا علاقہ دیکھیں کس طریقے سے یہ پورا ایک علاقہ ہوتا تھا. پھر آپ آ جائیں ادھر بر صغیر کی طرف. یہ ہندوستان جو تھا، اس کے اندر پاکستان تھا، بنگلہ دیش تھا، پھر جو ہے تو مالدیپ، سری لنکا، یہ سارے ایریے تھے. اس کے اندر سب مسلمان رہتے تھے، مسلمانوں کی اکثریت تھی. پھر آپ آ جائیں یہ افغانستان کا ایریا. پورا افغانستان جو ہے یہ آپ کو نظر آتا ہے، پورا افغانستان، پاکستان کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا کچھ حصہ، یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی. پھر اس کے بعد سیستان، بلوچستان جس کو کہتے ہیں، یہ بلوچستان، موجودہ بلوچستان، پھر یہ ایران کا، پھر آگے چلتے چلتے عراق کا، اور یہ بہت بڑا علاقہ تھا اور بہت بڑی طاقت تھی بلوچوں کی. اب ناظرین آپ اس طرف چلے جائیں، انڈونیشیا، ملیشیا اور برونائی، یہ جو سارے علاقے ہیں، یہ کیا ہوا؟ یہ سارے مسلمان علاقے تھے. اس کے ساتھ چائنا. پھر آپ ناظرین یہ میں آپ کو ابھی گنواتا جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. اگر آپ 125 سال پہلے کا نقشہ اٹھائیں تو یہ پوری دنیا کے اندر آپ کو گرین ملک نظر آئیں گے. اور ان کا جو سیاسی مرکز تھا وہ قسطنطنیہ تھا، استنبول، اور ان کا مذہبی جو مرکز تھا وہ بیت اللہ تھا. لہذا ناظرین کیا کیا گیا؟ سازش کی گئی، اور سازش کر کے یہ 1000 سالہ سازش تھی جب سے اسلام آیا، اور مسلمانوں کو تیتر بتر کرنے کے لیے، اور ان کے جو ہے نخرے بکھیرنے کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ منتشر کرنے کے لیے. سب سے پہلی کیا سازش کی گئی کہ ان کے اندر جو ہے مذہبی طور پہ اختلاف کھڑا کیا جائے. اور وہ اختلاف کیا ہے؟ شیعہ سنی کا اختلاف کھڑا ہوا، اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ مذہب کی صورت اختیار کر گیا. لہذا اس پہ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. پھر دوسرے نمبر پہ اختلاف مذہبی طور پہ تقسیم کیا. پھر جو ہے سیاسی یعنی جماعتی طور پر کیسے مستحکم کیا، منقسم کیا، کہ زبان کی بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پہ کھڑا کیا گیا. اور نیشنلزم کا نعرہ لگایا گیا کہ نیشنلزم، کہ جی ہم جو ہے وہ ترک ہیں، ہم جو ہے وہ عرب ہیں، ہم جو ہے وہ مصر کے رہنے والے ہیں، ہم جو ہے فلاں ملک کے رہنے والے ہیں. اور کیا وہ جبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، پیرہن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اقوام
مخلوق خدا بٹتی ہے اسی سے، اور قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اسی سے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ دیکھیں اب یہ کس طرح سے تقسیم کر دی، اور آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ ملک کیسے بالکل چھوٹے 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 ملک بنا دیے، اور سب لوگ بس ہم جو ہے وہ اپنے اپنی قومیت کی بنیاد پر ملک بنا کر بیٹھ گئے۔ تو لہذا ناظرین اس پہ میں تھوڑی سی اس کو اختتام کروں گا انشاءاللہ بریک کے بعد۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔